اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، نہیں ہے معبود مگر وہی ہے، الحی زندہ ہے، زندہ رکھنے والا، القیوم قائم ہے، قائم رکھے گا، لا تاخذہ سنۃ اس کو پکڑ نہیں سکتی ہے کوئی اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، اگر تو نہ جھوٹا راضی اور نہ ہوتا خوب راضی۔ کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ سو نہ چاہے، کیونکہ ایک عورت نے کہا تھا کہ میں چرخہ چلاتی ہوں اور جب نیند آتی ہے تو چرخہ ہاتھ سے گرنے لگتا ہے، کہیں خدا کے ہاتھ سے آسمان و زمین نہ گرے۔ اپنے حساب سے سوال کیا، جواب اس کو تو آتی نہیں ہے نہ اونگ اور نہ نیند، آج ہمیں بھی نیند نہیں آئی۔ اب میں نے کہا چلو جب نیند نہیں آئی تو درس تو آ سکتا ہے۔ وے دخت ہے دپارا خو براشا چے مرور جانان پتا کے اوی نما۔ اللہ اللہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ کہ سفارش کرے اس کے سامنے، الا باذنہ، مگر خدا کی اجازت سے ہوگی۔ ایک شفاعت قہر ہے، یہ منفی ہے، کسی کا زور وور نہیں چلے۔ ایک شفاعت رحمت ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، وہ یقیناً ہے۔ شفاعت کا عقیدہ بھی اہل سنت والجماعت کے عقائد ضروریہ میں سے۔ یعلم ما بین ایدیہم، جانتے ہیں جو ان کے آگے ہیں، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہیں، ولا یحیطون بشیء من علمہ اور نہیں گھیر سکتے یہ اللہ کے علم کا کچھ بھی، الا بما شاء مگر وہ جو اللہ چاہے، وسع کرسیہ وسیع ہے اس کی کرسی، السماوات والارض آسمان و زمین سے بھی، ولا یؤودہ حفظہما اور اس کو تھکا نہیں سکتی ہے ان دونوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم وہ بزرگ و برتر ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کی بڑی شان اور برکت ہے۔ ابو ہریرہ کو پیغمبر نے مال غنیمت کی حفاظت کے لیے رکھا تھا، بخاری شریف میں ہے، تو وہ کوئی آتا تھا وہ غلہ اٹھاتا تھا اور وہ پکڑتا تھا پھر چھوڑتا تھا۔ پیغمبر نے ان کو کہا کہ پھر آئے گا، پھر جب آیا تو آپ کے نہیں چھوڑوں گا، تو آپ نے کہا چھوڑ دے مجھے، میں ایسی چیز بتا دوں گا جو بہت فائدہ کرے گی، اور جب وہ پڑھی جائے تو پھر کوئی جن بوت پری غیبی اثرات قریب نہیں آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر سنائی کہ یہ پڑھا کرو، یا بتا دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو ہریرہ نے بتایا، بخاری شریف میں، آپ نے کہا تھا تو جھوٹا لیکن جو بتایا وہ صحیح ہے۔ والحق قد ينطلق على لسان الشیطان، حق کبھی کبھی شیطان کی زبان پر بھی آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز کے آگے پیچھے یہ پڑھ لی جائے تو عند النزع آسانی ہوگی، اور خوف خطر آثار سو من آثار الجن والانس، بلا بوتنی پری وغیرہ کے خوف سے خاص کر چھوٹے بچوں کو آیت الکرسی سے دم کرنا چاہیے۔ اگر 101 مرتبہ چاقو یا چھری نیو برانڈ پر پڑھ لی جائے اور اس کو بچے کے سرہانے تکیے میں رکھ دیا جائے تو جنات قریب سے بھی نہیں گزرے گی۔ میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ 3 جنات ہیں اور کمبے کی شکل میں بڑے بڑے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں آج آپ ہمارے گدکے میں آ گئے۔ میں نے کہا چل رہے تیری۔ چنانچہ میں نے آیت الکرسی پڑھی تو ایسا ہلا، دوبارہ پڑھی اس سے بارہ، خواب میں پڑھی تو وہ بالکل دھوئیں نکل گئے اور گندا پانی پھر نیچے آیا۔ حضرت خالد بن ولید نے جب عزا کو مارا تھا تو اس طرح دھوئیں نکلے تھے، اور گندا پانی اسی کے وہ بنے ہوتے ہیں۔
تو آیت الکرسی شوق سے پڑھا کرو. ہماری پہلی بچی فوت ہوئی تھی 21 دن کی سعدیہ بی بی. تو استاد محترم فقیہ النفس مولانا مفتی احمد الرحمان تشریف لائے تھے تعزیت کے لیے. تو فرمایا کچھ پڑھتے وڑھتے بھی ہو نہیں؟ اور پھر حضرت نے تاکید کی کہ آیت الکرسی پڑھا کرو. وہ جو شاہ ولی اللہ کا وظیفہ ہے چند آیات کا 34 کا وہ پڑھا کرو. الحمدللہ اس کے بعد سب بخیر و عافیت رہے. کلمات کا اثر مسلم ہے. موطا مالک کتاب الدعوات صفحہ 723 کعب احبار کہتے ہیں کلمات اقولہن صباحا و مساء. کچھ کلمے ہیں جو میں صبح و شام پڑھتا ہوں. لو لم اقلہن لجعلتنی الیہود حمارا. اگر میں وہ کلمات نہ پڑھتا تو یہود جادو کے زور سے مجھ سے گدھا بنا لیتے. اللہ تو کلمات برحق ہے اور کلمات پر دسترس حاصل کرو. جو پڑھے گا دم کرے گا اس کا چلے گا، جو نہیں پڑھے گا اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے عملیات کی کتابیں بھی اتنی دیکھی ہے کہ شاید علامہ دیربی کبیر کے بعد دنیا میں مجھ جیسے کسی نے نہیں دیکھی. میں نے ہر فن کو اخیر منتہا تک پہنچایا ہے، اگرچہ بے صلاحیت ہوں اور بے علم و عمل ہوں. تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو اوراد و وظائف کرتے ہیں اور اچھے اور عمدہ طریقے سے دم درود کرتے ہیں، ان کو آسمان میں ایک پلاٹ الاٹ ہو جاتا ہے اور وہاں ان کی طرف سے کلمات کے موکلات اور ملائک بیٹھے رہتے ہیں. اللہ اللہ. اس لیے بزرگان دین کے کلمات میں طاقت ہے. خواجہ خواجگاں نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں حضرت شیخ کے کبیر فرید الملت والدین مسعود الدین گنشکر اجودنی کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. ایک آدمی بڑے برے حال میں لایا گیا اور حضرت نے کلمات پڑھے، وہ ٹھیک اور کے اٹھ کے چلا گیا. میں نے کہا حضرت کیا کلمات پڑھے؟ حضرت نے 4 اسماء الہیہ بتائے اور فرمایا یہ جب بھی پڑھے جائے اللہ پاک صحت اور شفا دیتا ہے. حضرت فرماتے ہیں میں وہ پہلے سے پڑھتا تھا لیکن آج حضرت کی اجازت کے بعد جب بھی پڑھتا ہوں فوراً فائدہ ہوتا ہے. وے گفتائی او گفتائی اللہ بود اور گرچہ ازل کو میں عبداللہ بود. مجدد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص دیر سے آیا. آپ نے کہا کافی وقت سے نہیں آ رہے ہو. کہ یار جی آپ تو بادشاہ ہیں اور سارے ہندوستان کے تحفے تحائف اور تعاون و امداد ہے. ہم فقیر لوگ ہیں، مزدوری کرتے ہیں، قرضے چڑھے ہوئے، بچے بیمار ہیں. حضرت صاحب نے کہا آپ نے پہلے تو بتایا نہیں ہے اس طرح. اور فرمایا کہ یہ استنجے کے جو صاف ڈھیلے ہیں ان میں سے ایک ٹکڑا دے دو. اس نے ایک ڈھیلا اٹھایا اور اس پر سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھی، چھف کیا، اس کو دے دیا تو وہ خالص سونا بن چکا تھا. وہ گر گیا، بیوی سے کہا بس طریقہ آ گیا، جو چاہو کرو میں بناؤں گا، لاؤ اینٹیں اور وہ ڈھیلے. وہ ماموتا اور بیادی موتا صبح سے شام تک ڈھیلوں پر چوفو چوفو چوفو، وہ ڈھیلا وہی کا وہی ہے. بیوی نے بھی خوب مذاق اڑایا کہ تم پاگل ہو چکے ہو، ڈھیلوں پر پڑھ کے کہتے سونا بنتا ہے. واپس غصے میں آیا اور حضرت سے کہا حضرت ہم تو آپ سے عقیدت رکھتے، آپ ہمارے ساتھ مخول کرتے. میں نے پورا دن جو ہے نا سورہ اخلاص پڑھی ہو، ڈھیلا ہی رہا. آپ نے کہا اچھا آپ ڈھیلا اٹھائے. اس نے ڈھیلا اٹھایا. حضرت نے ایک ایک لفظ اور حرف سورہ اخلاص کا پڑھنا شروع کیا اور اس کے ایسا دم کرتے تھے تو اس کے ہاتھ میں جو وہ ڈھیلا تھا وہ سرخ ہو جاتا، چمک جاتا تھا.
اور چمک کے بعد آدھا، پھر کچھ اور آدھا، پھر پورا. تو اس شخص نے کہا یہ کیوں؟ فرمایا آپ نے جو پڑھی وہ بھی سورت اخلاص تھی، لیکن منہ بھی تو شیخ احمد کا ہونا چاہیے نا. سبحان اللہ. گلی گلزار منہ ہوتے ہیں، گلی گلزار. الحمدللہ. اس لیے علماء کہتے ہیں اسماء کلمات بالاذن بالاجازت زوردار ہوتے ہیں بالکل. تو آیت الکرسی بھی ان بزرگ مقامات میں سے ہے. کہتے اس میں 15 یا 18 مقام پر ضمیر اللہ ہے. اللہ ایک، ہوا 2، الحی 3، القیوم 4، لا تاخذہ کا ضمیر 6، لہو کی ضمیر 7، من ذا الذی یشفع عندہ کی ضمیر 8، الا باذنہ 9، یعلم کے اندر ضمیر 10، ولا یحیطون بشیء من علمہ کی ضمیر 11، الا بما شاء کے اندر ضمیر 12، وسع کرسی السماوات 13، ولا یؤودہ 14، وہو 15، اور العلی 16، اور العظیم 17 یا 18 جگہ واحد آیت قرآن مجید کی کہ جس میں 17 یا 18 مقامات الوہیت کئی اتصالاً اور کئی ضمائر کے اندر بیان ہوا ہے.